السلام علیکم، پیارا اسلام یوٹیوب چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے۔ دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ الرحیم، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح۔ قریش مکہ مدینہ پر حملہ کرنے اور ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 پر مشتمل لشکر اور جنگی سامان سے لیس ہو کر میدان بدر میں پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان مبارک سن ہجری 2 میں صحابہ کرام کو لے کر میدان بدر پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 یا کچھ زائد تھی۔ ان کے پاس صرف 17 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں تھیں، مگر مسلمان اپنی تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود شہادت کے شوق میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں درست فرما کر خیمے میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں دعا فرمائیں، اے اللہ، اگر آج تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت اور صحابہ کی جان نثاری کی بدولت مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ کفار مکہ کے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ ابن خلف جیسے بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں بھی 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ایک عجیب پرندہ بئی نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اونچے اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اس کا گھونسلہ سوراخی کی طرح ہر طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ پانی بھی نہیں جا سکتا۔ اس گھونسلے میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کا الگ الگ انتظام کرتا ہے، یہاں تک کہ روشنی کا انتظام اس طرح کرتا ہے کہ ہر دن ایک جگنو کو پکڑ کر لاتا ہے اور اس کو گھونسلے میں پھنسا دیتا ہے۔ وہ جگنو رات بھر روشنی دیتا رہتا ہے۔ غور کیجئے وہ کون ہے جس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو انسانوں کی طرح ایسے ہنر و فن عطا فرمائے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ فائدہ، جو کوئی اپنے گھر کے نان و نفقے کے علاوہ حج کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کسی کو کھانے پلانے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے، حتیٰ کہ اس کو سیر کرا دے اور اس کو پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیں گے، جن میں سے ہر 2 خندق کے درمیان 500 سال کی دوری ہوگی۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں مال جمع کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے تو وہ خزانہ ایک گنجا 2 نقطے والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگ جائے گا۔ وہ شخص گھبرا کر کہے گا، تو کیا بلا ہے؟ تو کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر وہ سانپ اس کے ہاتھ کو کھا لے گا، پھر سارے بدن کو کھائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، گھر جس میں وہ رہتا ہو۔ نمبر 2، کپڑا جس سے وہ ستر چھپاتا ہے۔ نمبر 3، خشک روٹی۔ نمبر 4، پانی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جہنم پر دردناک عذاب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا۔
جو تیل کی تلچھر جیسا ہوگا وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا. کہا جائے گا اس گنہگار کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ. پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا پانی ڈالو. پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھ. تو اپنے رب کو بڑی عزت و شان تو اپنے آپ کو بڑی عزت و شان والا سمجھتا تھا. یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. نمبر 9 قرآن سے علاج. سورہ فاتحہ سے علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. فائدہ. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جس میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے انشاءاللہ آرام ہو جائے گا. نمبر 10 قرآن کی نصیحت. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر کوئی گنہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی سے کوئی نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھئی ایک خبر آئی ہے جو بہت ہی دل دہلانے والی خبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا آج صبح انتقال ہوا ہے. تو حضرت کے بارے میں ایک چھوٹا سا پیغام امت کے نام یہ عاجز دینا چاہتا ہے. 25 رمضان المبارک کو کچھ دیر پہلے ابھی صبح کے وقت ہندوستان کی چوٹی کے عالم دین دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب پالنپوری اس دار فانی سے کوچ کر گئے. مرحوم ہندوستان کی مرکزی اور تاریخی دینی ادارہ دارالعلوم دیوبند کے استاد الاساتذہ تھے. ہزاروں تشنگان علم یعنی علم کی پیاس والوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا یعنی اپنی پیاس بجھائی. ملک بیرون ملک نے ان کے علمی فیض سے فائدہ اٹھایا. انہوں نے علوم اسلامیہ کی بڑی قابل قدر خدمت کی. علم حدیث ان کا خاص موضوع تھا. ان کی وفات نہایت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ طلبہ کے لیے بڑے ہی مشفق اور مہربان تھے. وہ دارالعلوم دیوبند کے ایک عظیم محدث تھے. مسند حدیث پر ان کا انوکھا انداز یادگار رہے گا. انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا. ان کا علمی سرمایہ ہمیشہ صدقہ جاری رہے گا. وہ اپنے کردار میں قدمہ اسلاف کی جیتی تصویر تھے. ان کی وفات کے ساتھ ہی بجا طور پر دارالعلوم دیوبند کی ایک اور تاریخ مکمل ہو گئی. میں ان کے فرزند برادر قاسم پالنپوری سمیت تمام بیٹوں اہل خانہ رشتہ داروں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. وابستگان دارالعلوم دیوبند اور ان کے تلامذہ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں. اس رمضان میں بڑے بڑے جبال علم و عمل اس امت سے رخصت ہو گئے. بڑے بڑے مشائخ اور اہل اللہ سے امت محروم ہو گئی. اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب مرحوم کی روح کو اپنے الطاف و انعام سے نہال فرمائے. ان کے آخری سفر میں اکرام کا معاملہ ہو. ان کی قبر نور سے منور ہو. وہ جنت الفردوس میں براجمان ہو. اسی کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور خصوصاً علماء سے گزارش ہے کہ آج کے دن جتنا ہو سکے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے سورہ یاسین اور جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کر حضرت کے لیے ایصال ثواب کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
हमारी इस वीडियो को पूरी तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे इस्लाम की प्यारी मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।